نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے گا۔ یعنی جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ہاں جب پیش ہوں گے تو ان کے گناہوں کے ساتھ ساتھ استغفار بھی ہوگا، تو استغفار کی وجہ سے اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ آج ہم دیکھیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن گناہ کر کے ہم توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، بس گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ۔ گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، مگر گناہ کے ساتھ اگر بندہ استغفار کر دے تو اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور مجھ سے معافی بھی مانگ لی۔ اور آج ہم استغفار کی کثرت نہیں کرتے، ہمیں استغفار کی کثرت کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں اور ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں، کون سا وظیفہ پڑھیں؟ تو اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار فرمایا کہ استغفار کی کثرت کی جائے۔ آدمی کو روزی وہاں سے ملے گی جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، ہر غم تکلیف سے نجات مل جائے گی، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ آدمی کو مل جائے گا۔ آج ہم دیکھیں، ہم کتنے پیروں فقیروں کے پاس، مولویوں کے پاس، میں پریشان ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں، میرا یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، مجھے کوئی تعویذ دیں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو آدمی پھر کے آدمی کی ٹینشنیں اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو اب جو حدیث ہے کتنی صاف اور کتنا واضح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں، ہمیں ان سے نجات مل جائے، اور جس مسئلے میں ہم پھنسے ہوئے ہوں تو ہم استغفار کی کثرت کریں۔ کیوں کہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، رزق میں تنگی آتی ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت یہ تھوڑی تھوڑی مصیبتیں دے کر اللہ رب العزت ہمیں یہ یاد کروانا چاہتے ہیں کہ استغفار کی جائے، توبہ کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے۔ تو ہمارے اوپر جتنی مصیبتیں آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، تو گناہ تو ہو جاتے ہیں، تو ان گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ نے استغفار دیا۔ آپ یوں سمجھے جیسے آدمی کے موبائل میں کچھ چیز ہے تو آدمی ایک ڈیلیٹ کا بٹن دباتا ہے تو وہ چیز ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتا ہے موبائل۔ اسی طرح جب استغفار بندہ کرتا ہے تو بندے کے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ جب میرا بندہ میرے حضور پیش ہو کر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ جب گناہ کے بعد اللہ خود طریقہ بتا رہا ہے توبہ کا، استغفار کا، تو آدمی پھر بھی توبہ استغفار نہ کرے تو پھر آدمی کی ہلاکت ہے۔ لہٰذا توبہ استغفار کو لازم کیا جائے۔